جولیا کے اٹھنے سے پہلے ہی لامیا نے سلمان کو کالج جا کر معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا اور خود تیار ہو کر لیونگ روم میں ٹی وی کے آگے بیٹھی جولیا کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ جولیا سلمان کو ڈھونڈتی ہوئی باہر آئی تو لامیا جو باہر جانے کے لیے تیار تھی جولیا کو دیکھتے ہی بولی، جولیا چلو آج باہر چل کر ناشتہ کرتے ہیں، موسم بہت سونا ہے۔ جولیا کی نظروں میں سوال اور حیرت دیکھ کر لامیا مسکرائی اور بولی، سلمان کالج اپنے ایڈمیشن کے لیے معلومات کرنے گیا ہے، جب تک ہم ساحل سمندر پر اپنی پسندیدہ کیفے میں فروٹ پین کیک کا ناشتہ کرتے ہیں، چلو مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ لامیا نے بیگ اٹھایا اور جولیا کے جواب کا بھی انتظار نہ کیا اور چل دی۔ جولیا کو لامیا کا رویہ عجیب سا محسوس ہوا، لیکن لامیا نے سوال و جواب کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ یوں بھی جولیا کو خود پر بہت ناز تھا کہ وہ ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی تھی، اور پھر لامیا تو اس کے نزدیک ایک کریڈٹ کارڈ سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ اور اس کریڈٹ کارڈ کا پن نمبر سلمان تھا، جو پوری طرح جولیا کے سحر میں مبتلا تھا۔ جولیا کو منہ ہاتھ دھونے یا تیار ہونے کا تردد تو کرنا ہی نہ تھا۔ اس کے لائف سٹائل میں ایسی باتیں وقت ضائع کرنے کے مترادف سمجھی جاتی تھیں۔ جولیا بالوں کو ہاتھ سے سہلاتی ہوئی لامیا کے پیچھے ہو لی۔ سکینہ کو دروازے میں کھڑے مسکراتا دیکھ کر جولیا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کچھ کہنے کا موقع نہ تھا۔ وہ سکینہ کو گھورتی ہوئی لامیا کے ساتھ باہر نکل گئی۔ رمشا اور ولید اب روز ہی ملتے تھے، لیکن اب ولید رمشا کو اپنے گھر آنے کو نہیں کہتا تھا، اور خود رمشا بھی ولید کی ماں کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتی تھی۔ ولید نے رمشا کا کالج چھوڑ دیا تھا اور اب یونیورسٹی میں پڑھانے لگا تھا۔ رمشا ولید کے ساتھ اس کی موٹر سائیکل پر اس کے فلاحی ادارے کے دفتر جاتی، جہاں وہ ایک اسکول کھولنے کے لیے پیسے اور سامان جمع کرنے کی کئی مہمیں ایک ساتھ شروع کرنے کا پروگرام بناتے۔ ولید اور رمشا کو لگنے لگا تھا کہ اب وہ ایک دوسرے کے بنا کچھ نہیں کر پائیں گے۔ رمشا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے دادا سے ایک بڑی رقم اسکول کے لیے حاصل کر لے گی، لیکن ولید کو خطرہ تھا کہ اگر بختیار کو ذرا سا بھی شک ہو گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے رمشا کو کھو دے گا۔ رمشا دنیا سے بے نیاز ایک خطرناک راستے پر ولید کا ہاتھ تھامے چلی جا رہی تھی۔ مخدوم بہت پریشان تھا کہ رمشا کی سرگرمیوں کے بارے میں بختیار کو آگاہ کرے یا خاموش تماشائی بنا رہے۔ دونوں صورتوں میں بختیار کے غضب کی تلوار اسی پر گرنے والی تھی۔ مخدوم نے کئی بار رمشا کو سمجھانا چاہا کہ وہ دادا کی اجازت لے کر ہی ولید کے ساتھ جایا کرے، لیکن دونوں جانتے تھے کہ ایسا ممکن نہ تھا۔ مخدوم کو رمشا سے پیار بھی تھا اور ساتھ ہی اسے اس کی سرگرمیوں سے خوشی بھی تھی کہ بختیار کے خاندان میں کسی کو تو غریبوں کی تکلیفوں کا احساس تھا، اور بختیار کی دولت ایک اچھے مقصد کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ یہ آنکھ مچولی کا کھیل کتنے دن چلے گا، اور جس دن یہ راز کھلے گا اس دن کیا ہوگا، یہ سوچ کر ہی مخدوم خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ ولید نے رمشا کی مدد سے اپنے دفتر اور اس کے ساتھ والا پلاٹ خرید لیا تھا تاکہ وہاں اسکول کی بنیاد رکھی جا سکے۔ رمشا بہت دنوں سے سوچ رہی تھی کہ دادا اسے کس طرح اسکول کے لیے ایک بڑی رقم حاصل کرے کہ بختیار کو شک بھی نہ ہو اور رقم بھی ہاتھ آ جائے تاکہ اسکول کی تعمیر کا کام شروع ہو سکے۔ ولید اور رمشا کام کرتے کرتے تھک گئے تو ولید کے کہنے پر دونوں قریب ایک چھوٹے سے چائے خانے کے باہر بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ ولید بڑے اشتیاق سے رمشا کو معمولی سی پیالی میں چائے پیتے دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ رمشا کتنی بدل گئی تھی۔ شاید رمشا کے ملازم بھی اس سے بہتر پیالی میں چائے پیتے ہوں گے۔ ولید کو دکھ بھی ہوا کہ اس کی وجہ سے رمشا نے خود اپنی زندگی اپنے اوپر تنگ کر لی تھی۔ اسے دنیا جہاں کے عیش و عشرت حاصل تھے، لیکن وہ ولید کے ساتھ سڑک کے کنارے ایک ٹوٹی ہوئی بینچ پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ ڈھلک گیا تھا اور اس کا ایک کونا زمین کو چھونے سے میلا ہو رہا تھا۔ ولید نے جھک کر رمشا کا دوپٹہ اس کے کندھے پر ڈالا تو وہ مسکرا کر بولی، تھینک یو، مجھے ہمیشہ ہی بڑے بڑے دوپٹے لینے بہت مشکل لگتے ہیں۔ رمشا اور ولید بے مقصد ہی ہنس دیے۔ ولید رمشا کی ہنسی میں ہمیشہ کھو سا جاتا تھا۔ کتنی معصومیت اور کتنی پاکیزگی تھی۔ یہ سرمایہ دار بختیار احمد کی پوتی تھی، جس کی گردن غرور اور تکبر سے تنی رہتی تھی، جو اپنی دولت، خوبصورتی اور دادا کے اسٹیٹس کے آگے کسی کو کچھ گرانتی نہ تھی۔ وہ جو چند مہینے پہلے کسی انسان کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، آج سادہ سے کپڑوں میں غریبوں کی بستی میں کچی پکی سڑک پر ایک ٹوٹی ہوئی بینچ پر بیٹھی چائے کا لطف لے رہی تھی۔ ولید کو ایک شعر یاد آ رہا تھا،
دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجیب چیز ہے لذت آشنائی۔ ولید کو سوچوں میں کھویا دیکھ کر رمشا نے پوچھا، ولید کہاں کھو گئے؟ ولید نے مسکرا کر چائے والے لڑکے کو بلا کر پیسے دیے اور خاموشی سے ایک نوٹ اس کی جیب میں ارس دیا۔ لڑکا مسکرایا اور سلام کرتا ہوا پیالیاں لے کر چلا گیا۔ ولید نے رمشا کو دیکھ کر پوچھا، تمہیں اس طرح باہر سڑک پر کھڑے ہو کر چائے پینا بہت تکلیف دیتا ہوگا؟ رمشا کی مسکراتی ہوئی آنکھیں جیسے بوئی سی گئیں اور دل سے اٹھنے والے درد سے آواز بھر آ گئی۔ ولید، مجھے یہاں اس گندے سے چائے خانے میں بیٹھ کر اور اس کریک پیالی میں چائے پینے میں بہت لطف آتا ہے کیونکہ تم میرے ساتھ ہو۔ ہاں، تکلیف مجھے اس چائے لانے والے بچے کو دیکھ کر ہوئی ہے۔ اس کا حق ہے کہ وہ اسکول جائے، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلے، لیکن وہ چند سکے کمانے میں سارا دن گزار دیتا ہے۔ کوئی اس سے محبت کے دو بول نہیں بولتا، کوئی اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتا۔ اس بچے میں بھی قدرت نے جانے کتنے ٹیلنٹ رکھے ہوں گے، لیکن اسے اپنی صلاحیتوں کو پالش کرنا تو دور کی بات، شاید انہیں جانے کا بھی موقع کبھی نہیں ملے گا۔ اور کون جانے رات کو گھر پہنچنے پر بھی اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جاتا ہوگا۔ اس کا قصور کیا ہے ولید؟ ولید بھی جیسے رمشا کے دکھ میں ڈوب گیا۔ اس نے کہا، رمشا، یہی دکھ تو مجھے بھی ہوتا ہے، لیکن خوشی بھی ہے کہ میں اپنی زندگی اس بچے جیسے بچوں کی زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ رمشا نے کہا، ولید، میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے اپنی بے مقصد زندگی کے لیے ایک مقصد دے دیا۔ اب مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کہاں کھڑی ہوں، تم میرے ساتھ ہو تو سب ٹھیک ہے۔ ولید سنجیدہ ہو کر بولا، رمشا، کبھی کبھی میں تمہارے انجام کے بارے میں سوچ کر ڈر جاتا ہوں۔ رمشا نے موٹر سائیکل کا سہارا لیتے ہوئے کہا، میں تو اپنے انجام کے بارے میں نہیں سوچتی۔ ہاں، اگر میری وجہ سے تم پر کوئی آفت آئی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ ولید نے کہا، میں نے خود کو اپنے انجام کے لیے اس کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہی تیار کر لیا تھا، اسی لیے تم اس کا غم نہ کرو۔ رمشا نے جواب دیا، ولید، تمہاری امی کیا ابھی تک مجھ سے ناراض ہے؟ ولید ہنس کر بولا، امی کو ناراض ہونا آتا ہی نہیں، لیکن ماں ہے نا تو اپنی اولاد کو ہر مصیبت سے بچانا چاہتی ہے۔ رمشا نے مصنوعی غصے سے کہا، میں مصیبت ہوں؟ ولید کہہ لگا کر ہنس دیا، پھر بولا، میری ماں کی نظر میں تو ہو۔ رمشا نے روٹھتے ہوئے کہا، تو ٹھیک ہے، تو پھر تمہیں مجھ سے دور ہی رہنا چاہیے، میں مخدوم چاچا کو یہیں بلا لیتی ہوں۔ ولید نے رمشا کا ہاتھ پکڑ لیا اور مسکرا کر کہا، تم جیسی ہزار مصیبتیں سر آنکھوں پر۔ ولید نے رمشا کو موٹر سائیکل پر بیٹھنے کو کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں دھول اڑاتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی سڑک پر چلے جا رہے تھے۔ نرم نرم دھوپ میں ساحل پر لگی چھتری کے نیچے جولیا اور لامیہ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ جولیا اتنی تو سمجھ گئی تھی کہ لامیہ اسے محض موسم کا لطف لینے یا پھر پین کیک کھلانے نہیں لائی تھی، لیکن وہ کیا چاہتی تھی یہ جولیا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ کب سے لامیہ کے بولنے کے منتظر تھی۔ لامیہ بڑے انہماک سے ناشتہ کر رہی تھی اور ساتھ کبھی موسم کی خوشگواری اور کبھی سمندر کی خوبصورتی پر کچھ کہہ دیتی، جس سے جولیا کو کوفت ہونے لگتی تھی۔ آخر کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے لامیہ نے بڑے ناپے تولے الفاظ میں کہنا شروع کیا، جولیا، میں نہیں سمجھ سکی کہ تم کیا سوچ کر سلمان کے ساتھ چلی آئی ہو۔ تم نے دیکھا، سلمان بہت شرمیلا اور کمزور لڑکا ہے، تم اتنے بولڈ اور سمجھدار ہو، پھر بھی میرا مطلب سلمان ہر چیز کے لیے مجھ پر انحصار کرتا ہے۔ وہ بھلا تمہیں کیا دے سکے گا؟ شاید اگلے 10-15 سالوں تک تم پر بوجھ ہی بنا رہے۔ اٹھا پاؤ گی یہ بوجھ؟ تم خود بھی تو، میرا مطلب تمہارے پاس کوئی کام ہے، نہ تعلیم نہ پیسے۔ پھر جولیا نے حیرت کا اظہار نہ کیا اور جواب میں بھی کچھ نہیں کہا تو لامیہ نے پھر کہنا شروع کیا، جولیا، میں جانتی ہوں کہ تم آج نہیں تو کل سلمان جیسے بیکار انسان کا ساتھ چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی جاؤ گی، تو جو کام کل کرنا ہے آج ہی کر ڈالو۔ لامیہ دانستہ خاموش ہو کر کافی پیتی رہی۔ جولیا کو بے چین ہوتے دیکھ کر لامیہ مسکرائی، پھر بولی، سلمان اور تمہارا ساتھ دیر پا نہیں، تم جانتی ہو، پھر سلمان کو چھوڑنے کی قیمت لے کر آج ہی کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ شاید کل تمہیں خالی ہاتھ ہی سلمان کو چھوڑ کر جانا پڑے، سوچ لو۔ جولیا قیمت کا لفظ سن کر چونکی۔ قیمت؟ لامیہ نے کافی کا ایک بڑا گھونٹ لے کر کہا، ہاں قیمت، سلمان کا پیچھا چھوڑ جانے کی قیمت $4000، کیا کہتی ہو؟ جولیا کے حلق میں پین کیک اٹک گئے اور وہ بولی، کیا، کون دے گا؟ آپ؟ مگر کیوں؟ لامیہ نے اطمینان سے کہا، ہاں میں، اور اسی میں تمہارا بھلا ہے، تم اتنی رقم سے اپنے لیے کوئی بھی پروگرام بنا سکتی ہو۔
اور یوں بھی تمہیں کل احساس ہوگا کہ سلمان تمہارے لائق نہیں اور تم اسے چھوڑ کر جانا چاہو گی، تو اس وقت میں تمہیں یہ قیمت نہیں دوں گی، ہرگز بھی نہیں۔ جولیا کچھ سوچ کر مسکرائی۔ آنٹی شاید آپ ٹھیک کہتی ہیں، لیکن مجھے سوچنے کے لیے وقت تو دیں۔ لامیا نے بھی مسکرا کر کہا، نہیں جولیا، ابھی یا پھر کبھی نہیں۔ جولیا نے چند لمحے سوچ کر کہا، میں سلمان سے بات کر لوں؟ لامیا نے کہا، وہ تو تم ضرور کرو گی، لیکن ہماری ڈیل پکی ہو جائے پھر، ورنہ نہیں۔ میں تمہیں سوچنے کے لیے 2 منٹ دے سکتی ہوں؟ لامیا یہ کہہ کر پرس سے کریڈٹ کارڈ نکالنے لگی اور پرس کو اس طرح کھولا کہ جولیا نے پرس میں رکھی ہوئی نوٹوں کی گڈیاں دیکھ لیں۔ لامیا نے کریڈٹ کارڈ نکال کر میز پر رکھا، ایک ویٹر کو اشارہ کیا اور پھر جولیا کی طرف متوجہ ہوئی، جس کی آنکھیں نوٹوں کی دیدار سے چمک اٹھی تھی۔ لامیا نے اشارے سے پوچھا کہ اس نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ جولیا نے مزید کافی اونڈیلی اور بولی، آنٹی آپ ٹھیک کہتی ہیں، مجھے آپ کی ڈیل منظور ہے، لیکن 4,000 کم ہے۔ لامیا مسکرائی جیسے اسے پہلے ہی جولیا کے جواب کا پتہ تھا۔ تم بولو کیا چاہتی ہو؟ جولیا نے نہایت ہی بے شرمی سے کہا۔ 10۔ لامیا نے کہا، میں 5 دے سکتی ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس نہیں۔ منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ تم جانو اور سلمان، مجھے اپنا گھر آج ہی خالی چاہیے۔ جولیا کی سوچ میں دیکھ کر لامیا نے ویٹر سے اپنا کارڈ لیا اور پرس میں رکھتے ہوئے کھڑی ہونے لگی تو جولیا جلدی سے بولی، ویٹ آنٹی، مجھے منظور ہے۔ لامیا بیٹھ گئی اور پرس سے پیسے نکال کر جولیا کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، ڈیل کی ایک شرط اور بھی ہے۔ تم ابھی سلمان کو فون کرو گی کہ تم نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور تم واپس سان فرانسسکو جا رہی ہو، اور یہ کہ سلمان اور تمہارا ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہا ہے۔ جولیا نے سوچا کہ وہ فون کرنے کی اداکاری کر کے لامیا کی شرط پوری کر سکتی تھی۔ وہ مسکرائی، یہ تو بہت آسان ہے، آپ پیسے دیں، میں بھی فون کر دیتی ہوں۔ لامیا نے کہا، نہیں، پیسے تمہارے سامنے پڑے ہیں، اور رہا فون کا معاملہ تو وہ میں خود سلمان کو ملاتی ہوں، انتظار کرو۔ لامیا فون ملاتے ہوئے جولیا کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جولیا کو لامیا کی ہوشیاری پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے سلمان کو فون میں لایا اور جولیا کی طرف دیکھ کر بولی، بیٹے مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں یہ بتانے جا رہی ہوں کہ جولیا نے تمہیں چھوڑ کر اکیلے ہی سان فرانسسکو جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تمہیں میری طرف سے کوئی غلط فہمی نہ رہے، اس لیے جولیا کی زبانی اس کا فیصلہ خود سن لو۔ یہ کہہ کر لامیا نے فون جولیا کو دے دیا۔ جولیا نے بڑے کھٹوٹ پن سے فون پر سلمان سے کہا، سنو، تمہاری ممی ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم ساتھ نہیں چل سکتے۔ تم بہت بزدل اور کمزور انسان ہو، جسے ہر وقت اپنی ممی کی ضرورت رہتی ہے، اور میں نے بہت پہلے ہی خود پر انحصار کرنا سیکھ لیا تھا، اس لیے میں جا رہی ہوں اور میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں۔ اور بائی دا وے، میں جیک کے بارے میں سوچ رہی ہوں، اس نے مجھے اپنے ساتھ آنے کے لیے پرپوز کیا ہے۔ میرے خیال میں میرے لیے جیک کی پارٹنرشپ زیادہ مناسب رہے گی۔ وہ بھی میری طرح آزاد اور خود پر انحصار کرتا ہے، اپنی ممی پر نہیں۔ اوکے بائے۔ یہ کہہ کر جولیا نے فون لامیا کو دے دیا۔ لامیا نے فون پر کہا، سلمان، تم کہو تو میں جولیا کو روکنے کی کوشش کروں۔ سلمان کا جواب لامیا جانتی تھی کہ اتنی خودداری تو ابھی اس میں باقی تھی کہ اسے چھوڑ کر جاتی ہوئی لڑکی کو گر کر رکنے کو نہیں کہے گا۔ لامیا نے فون بند کر کے بیگ میں رکھا۔ جولیا للچائی ہوئی نظروں سے نوٹوں کو دیکھ رہی تھی۔ لامیا نے اسے اشارہ کیا کہ وہ نوٹ اٹھا لے۔ جولیا نے جھٹ پٹ نوٹ اٹھائے اور گنے بنا ہی اپنے بیگ میں بھر لیے۔ لامیا نے کہا، جولیا، تم ابھی اسی وقت یہاں سے غائب ہو جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ سلمان اور تم تھوڑی دیر کے لیے بھی ملو۔ جولیا بیگ بند کرتے ہوئے بڑے فخر سے مسکرائی، جیسے آپ کی مرضی، لیکن آنٹی مجھے افسوس ہے کہ آپ میرے انداز سے بہت زیادہ بے وقوف ہیں۔ میں بھی سلمان سے مل کر کہہ دوں گی کہ آپ نے مجھے ایسا کہنے پر مجبور کیا ہے، ورنہ میں اس سے محبت کرتی ہوں اور اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ پھر سلمان آپ کو چھوڑ دے گا، لیکن میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ لامیا نے بیزاری سے کہا، جیسے تمہارا دل چاہے کرو، لیکن اگر تم سمجھتی ہو کہ سلمان کے تمہارے ساتھ ہونے سے تمہیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ لیکن اتنا تم بھی جان لو کہ سلمان کو تمہارا یا میرا کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اب تم جانو، تمہیں بیکار اور کمزور سلمان قبول ہے تو جو کہنا چاہو کہہ دو، مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے اور بھی ضروری کام ہے۔ اور پھر بے وقوف سلمان تمہارے جانے کا سن کر پریشان ہو گیا ہوگا، اسے بھی سمجھانا ہوگا۔ لامیا نے پرس اٹھایا اور تیزی سے پارکنگ لاٹ کی طرف چل دی۔ جولیا کو لامیا کے خلاف توقع طرز عمل پر حیرت تو ہوئی، لیکن جب اس نے پرس کھول کر دیکھا تو نوٹوں کی ایک ہی جھلک نے جولیا کی ہر پریشانی اور حیرت کو خوشی میں تبدیل کر دیا۔ جولیا نے خوشی سے
پورے کا نعرہ لگایا اور بیگ بند کرتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ تاجور اکثر دیکھتی کہ رمشا بہت تھکی ہوئی کالج سے آتی اور اس کے کپڑے بھی بہت میلے ہوتے۔ تاجور مشکوک ہو گئی۔ روحان والا شک تو ختم ہو گیا تھا، لیکن رمشا کیا کر رہی تھی یہ تاجور کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ گھر آ کر بھی رمشا زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ تاجور نے کئی بار پوچھا بھی، لیکن اس نے بہت خوبصورتی سے بات ٹال دی تھی۔ تاجور شاپنگ کر کے کار میں بیٹھی تو گھڑی پر نظر پڑی۔ رمشا کا کالج پاس ہی تھا۔ تاجور نے ڈرائیور کو رمشا کے کالج کی طرف چلنے کو کہا اور خود مخدوم کو فون کرنے لگی۔ مخدوم، میں رمشا کو کالج سے لے لوں گی اور تمہیں آنے کی ضرورت نہیں۔ مخدوم گھبرا کر بولا، بیگم صاحبہ، آپ اتنی گرمی میں کہاں کالج کے باہر کھڑی رہیں گی؟ میں وہاں پہنچنے ہی والا ہوں۔ تاجور نے حیرت سے کہا، اچھا کہاں ہو؟ مجھے تو کہیں دکھائی نہیں دے رہے ہو۔ میں تو کالج کے گیٹ پر ہی کھڑی ہوں۔ مخدوم نے گھبراہٹ میں کہا، میں وہ چھوٹی بی بی نے 4 بجے کا ٹائم دیا تھا۔ تاجور چوکنی ہو کر بولی، مخدوم، ابھی تو تم پہنچنے والے تھے، اب 4 بجے کا کہہ رہے ہو۔ خیر تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی رمشا سے بات کر لیتی ہوں۔ فون پرس میں رکھتے ہوئے تاجور کو یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا تو ضرور ہے۔ مخدوم جھوٹ بول رہا تھا، یہ بات یقینی تھی۔ تاجور نے رمشا کو فون کیا لیکن کوئی جواب نہ ملا تو تاجور کار سے اتر کر کالج کے اندر داخل ہو گئی۔ رمشا ولید کے دفتر میں بیٹھی اپنے اسکول کو کم سے کم وقت میں بنانے کے منصوبے پر غور و فکر کر رہی تھی کہ مخدوم کا فون دیکھ کر حیران ہوئی۔ پھر جب مخدوم نے بتایا کہ تاجور اسے کالج میں ڈھونڈ رہی ہے تو رمشا نے پریشان ہو کر ولید کو ساری بات کہہ سنائی۔ ولید، دادی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، اب کیا کروں؟ وہ میرے کالج میں مجھے ڈھونڈ رہی ہے، میں 1 گھنٹے سے پہلے تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ولید نے کچھ سوچا پھر بولا، تم دادی کو فون کر کے کہہ دو کہ تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ شاپنگ یا کوئی اور بہانہ بنا دو کہ تم کالج سے کہیں باہر گئی ہوئی ہو اور تمہاری کوئی سہیلی تمہیں گھر چھوڑ دے گی، اس لیے تم نے مخدوم کو بھی منع کر دیا ہے اور وہ بھی فکر نہ کرے۔ رمشا نے کچھ سوچا پھر تاجور کو فون کرنے لگی۔ رمشا نے کہنے کو تو ولید والی بات کہہ دی، لیکن بات جھوٹ تھی، اسی لیے خود رمشا کو اپنے الفاظ بے جان محسوس ہو رہے تھے۔ تاجور نے حیرت سے کہا، رمشا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں تمہارے کالج میں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں؟ رمشا نے گڑبڑا کر کہا، وہ میں نے یہی بات کرنے کے لیے مخدوم چاچا کو فون کیا تھا۔ دونوں نے بتایا۔ تاجور سمجھ گئی کہ فون رمشا نے نہیں، مخدوم نے رمشا کو خبردار کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے رمشا سے کوئی سوال نہیں کیا اور اچھا کہہ کر فون بند کر دیا۔ رمشا کو شک ہو گیا تھا کہ تاجور کو اس کی بات کا یقین نہیں آیا ہے۔ وہ بولی، دادی مشکوک ہو گئی ہے، یہ اچھا نہیں ہوا۔ اگر انہوں نے دادا ابا کو اشارہ بھی کیا تو وہ چوکنے ہو جائیں گے اور میرا مشن ادھورا رہ جائے گا۔ نہیں، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ ولید نے رمشا کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، رمشا، کچھ دن تم یہاں نہ آؤ، سیدھے گھر چلی جایا کرو۔ جب تمہاری دادی کا شک دور ہو جائے تو پھر ملتے ہیں۔ چلو میں تمہیں گھر کے قریب چھوڑ دیتا ہوں۔ رمشا نے خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا اور ولید کے ساتھ باہر نکل گئی۔ جب رمشا گیٹ میں داخل ہوئی تو تاجور سامنے ہی بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ رمشا ٹھٹک گئی۔ تاجور نے غور سے رمشا کو دیکھا، تم نے اپنی سہیلی کو اندر آنے کو نہیں کہا؟ رمشا نے سنبھل کر جواب دیا، دادی بہت دیر ہو رہی تھی تو وہ باہر ہی سے چلی گئی، آپ اندر چلیں، یہاں کیا کر رہی ہیں؟ رمشا دادی سے آنکھیں چراتی ہوئی اندر چلی گئی۔ تاجور کی جہاں دیدہ نظریں دیکھ رہی تھی کہ رمشا نے جھوٹ بولا ہے، وہ کسی کے ساتھ تھی اور کہاں سے آ رہی تھی یہ جاننا ضروری تھا، اور یہ بات مخدوم بھی جانتا تھا۔ تاجور نے مخدوم کے کوارٹر کا رخ کیا۔ مخدوم اور اس کی بیوی چور بنے تاجور کے سامنے نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ مخدوم، صاف صاف بتاؤ کہ رمشا کہاں جاتی ہے اور کس کے ساتھ جاتی ہے؟ اگر بختیار صاحب کو بھنک بھی پڑ گئی کہ تم وفاداری سے اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے تو مجھے تمہارا انجام یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مخدوم نے ایک بار نظر اٹھا کر تاجور کو دیکھا، لیکن دوسرے ہی لمحے تاجور کی نظروں کی تاب نہ لا کر آنکھیں جھکا لیں۔ وہ بولا، بیگم صاحبہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ چھوٹی بی بی مجھے جو ٹائم دیتی ہے میں اسی ٹائم پر کالج پہنچ جاتا ہوں اور وہ کالج ہی سے باہر آتی ہیں، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ تاجور نے غصے سے کہا، مجھے ہوشیاری مت دکھاؤ، تم نے رمشا کو فون کر کے میرے کالج میں ہونے کی اطلاع دی تھی، کیوں؟ تمہیں اس کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھو مخدوم، اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے ادا کرو، اگر رمشا کوئی خراش بھی آئی تو بختیار صاحب تمہاری کھال کھنچوا دیں گے۔ مخدوم نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ آنکھیں جھکائے کھڑا رہا۔ تو تم نہیں بتاؤ گے؟ خیر پتہ تو میں کر لوں گی، تاجور یہ کہہ کر چلی گئی۔
رمشا نہا کر کمرے میں آئی تو تاجور کو انتظار میں پایا۔ دادی آپ کچھ کام ہے؟ تاجور نے قدرے غصے سے کہا۔ کیوں؟ کیا میں تمہارے کمرے میں صرف کام سے ہی آ سکتی ہوں؟ رمشا نے ادب سے جواب دیا۔ نہیں دادی، میں نے اچانک آپ کو دیکھ کر پوچھ لیا۔ آپ جب چاہیں میرے کمرے میں آئیں، بیٹھیں اور مجھ سے باتیں کریں۔ تاجور ابھی تک غصے میں تھی۔ وہ بولی، تمہارے پاس اب دادی سے باتیں کرنے کا وقت ہی کہاں ہے؟ رمشا ہنس دی اور دادی کے سامنے نیچے قالین پر بیٹھ کر اپنا سر دادی کے گود میں رکھ کر کہا، دادی میری زندگی میں آپ کے سوا اور ہے ہی کون جس سے میں باتیں کروں؟ اب کالج کا کام ہوتا ہے تو لائبریری میں رک جاتی ہوں، لیکن میرا وعدہ، کل سے میں جلدی گھر آ کر سارا وقت آپ کے ساتھ گزاروں گی، پھر چاہے میں فیل ہی ہو جاؤں۔ تاجور نے رمشا کو پیار کر کے کہا، اللہ نہ کرے میری بچی زندگی کے کسی امتحان میں کبھی فیل ہو۔ رمشا نے سر اٹھا کر دادی کو دیکھا۔ آپ دعا کرتی رہیں گی تو ایسا ہی ہوگا۔ رمشا نے پھر آنکھیں بند کر لیں اور دادی کی گود میں سر رکھ دیا۔ تاجور کو رمشا کی صدا پر باختیار پیار آ گیا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے سوچ رہی تھی، رمشا میرے اندازے سے بہت زیادہ ہوشیار ہے۔ میرا مشکوک ہو جان گئی ہے، مجھے کوئی اور چال چلنا ہوگی۔ رمشا اور تاجور ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں، پھر کھانے کے بلاوا آنے پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ رمشا اب ہر روز سیدھی گھر آ جاتی اور پہلے کی طرح دادا اور دادی کے ساتھ وقت گزارتی یا پھر کمرے میں کتابیں پڑھتی رہتی۔ تاجور کسی حد تک مطمئن ہو گئی تھی کہ وہ بلا وجہ ہی وہم میں مبتلا ہو گئی تھی۔ مخدوم بار بار پوچھنے پر بھی کچھ نہ بتا پایا تھا۔ اس سے تاجور کو مزید یقین ہو گیا تھا کہ رمشا کوئی غلط کام نہیں کر رہی تھی۔ لامیہ جولیے کو رخصت کر کے سیدھی گھر آ گئی تھی کیونکہ سکینہ کی طبیعت رات ہی سے خراب تھی۔ سکینہ کبھی ایسی بیمار نہیں ہوئی تھی کہ اسے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا، لیکن اب کئی دنوں سے سکینہ سست سی نظر آ رہی تھی۔ لامیہ کو پریشانی تھی کہ اگر سکینہ جلد ٹھیک نہ ہوئی تو وہ اس کا علاج کیسے کروا سکے گی۔ ایک تو سکینہ اتنے برسوں سے غیر قانونی طور پر لامیہ کے ساتھ رہ رہی تھی، اور پھر پرائیویٹ علاج کے لیے لامیہ کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ساری جمع پونجی وہ سلمان کو جولیے سے نجات دلانے میں خرچ کر چکی تھی۔ اس نے کئی بار سکینہ سے پوچھا بھی کہ اسے کیا تکلیف ہے، لیکن سکینہ نے ٹال دیا تھا۔ آج جب لامیہ گھر پہنچی تو سکینہ بے سود سینہ تھامے لیٹی ہوئی تھی۔ لامیہ کو بہت دکھ ہوا کہ بیچاری اپنی تکلیف کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی، اور پھر اتنے دنوں سے لامیہ سلمان اور جولیے کے معاملے میں اتنی الجھی ہوئی تھی کہ اس نے سکینہ پر توجہ بھی نہیں دی تھی۔ لامیہ نے سکینہ سے کئی طریقوں سے پوچھا کہ اسے کیا تکلیف ہے، لیکن سکینہ کے اشاروں سے لامیہ یہی سمجھ پائی کہ سکینہ اسے اپنے بڑھاپے کی کمزوری بتا رہی تھی۔ لامیہ بھی سکینہ سے جاننے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ لامیہ کے خیال کے عین مطابق جولی اور سلمان اندر داخل ہوئے۔ سلمان کافی غصے میں نظر آتا تھا۔ جولیہ نے فخریہ لامیہ کو دیکھا، لیکن لامیہ نے کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا اور سلمان کے بولنے کی منتظر رہی۔ سلمان نے اپنی آواز کو کنٹرول کرتے ہوئے لامیہ سے کہا، ممی جولیہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا آپ نے اسے زبردستی وہ سب کہلوایا کہ وہ مجھے ہرگز چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی؟ ممی پلیز آپ میرے ساتھ ایسا نہ کریں، میں جولیہ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ لامیہ جواب دیے بنا سکینہ کے کمرے سے باہر نکل کر ہال روم میں بیٹھ گئی۔ سلمان اور جولیہ دونوں لامیہ کے پیچھے چلے آئے۔ سلمان کو لامیہ کی خاموشی بے چین کر رہی تھی۔ لامیہ نے سلمان کو دیکھا اور بڑے اطمینان سے کہا، اچھا تو میں نے جولیہ کو جانے کے لیے کہا، فرض کرو میں نے ایسا کہا اور یہ نہ صرف مان گئی بلکہ میرے کہنے پر اس نے تمہیں فون بھی کر دیا کہ وہ تمہیں چھوڑ کر جیک کے ساتھ جا رہی ہے۔ حیرت ہے، جولیہ جیسی بولڈ لڑکی اتنی آسانی سے میری بات مان گئی اور پھر مان کر دوبارہ تمہارے ساتھ چلی بھی آئی۔ سلمان نے ترشی سے کہا، وہ نہیں آنا چاہتی تھے، میں لے کر آیا ہوں۔ اور ممی آپ کیوں جولیہ کو مجھ سے دور کرنا چاہتی ہیں؟ ہم جلدی چلے جائیں گے، بس کچھ دن رہنے دیں۔ لامیہ نے جولیہ کو دیکھا جو اپنی کامیابی پر مسرور ہو رہی تھی۔ لامیہ نے اپنا فون نکالا اور اطمینان سے مختلف بٹن دباتی ہوئی بولی، سلمان سچ تو یہ ہے کہ جولیہ نے مجھے آفر کی تھی کہ اگر اسے کچھ پیسے مل جائیں تو وہ تم جیسے بیکار انسان کو چھوڑ کر جیک کے ساتھ اپنا مستقبل بنانا چاہتی ہے۔ مجھے بھی لگا کہ جولیہ کے لیے تم مناسب نہیں ہو، اور پھر جو لڑکی خود تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، صرف تم سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، تو اس کا چلے جانا ہی بہتر ہے۔ میں نے کچھ پیسے تمہارے کالج کے لیے جمع کیے تھے، وہ اس سے دے دیے، جو اس نے بڑی آسانی سے تمہیں چھوڑ کر جانے کی قیمت سمجھ کر رکھ لی ہے۔ پورے $5000۔ یقین نہیں آتا تو یہ لو، ویڈیو دیکھو۔
لامیا نے جولیا کے پیسے لیتے ہوئے ویٹر کی بنائی ویڈیو سلمان کو دیکھنے کو کہا۔ سلمان ویڈیو دیکھنے لگا تو جولیا بھی پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جیسے جیسے ویڈیو چل رہی تھی جولیا کی پریشانی اور سلمان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، تمہاری ممی چال چل رہی ہیں، جولیا چلائی۔ اچھا، سلمان میرے دیے نوٹ ابھی جولیا کے پاس ہوں گے، سچی ہے تو اپنا بیگ کھول کر دکھا دے۔ سلمان اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے نکل گیا۔ جولیا نے غصے سے لامیا کو دیکھا۔ لامیا مسکرائی اور کہا، بے وقوف ضرور ہوں، لیکن اتنے نہیں کہ اپنے بیٹے کو تم جیسی مکار اور لالچی لڑکی سے نہ بچا سکو۔ اتنے میں سلمان جولیا کا بیگ لے کر آ گیا اور غصے سے بولا، جولیا میرے گھر سے نکل جاؤ اور جانے سے پہلے میری ممی کے دیے پیسے واپس کر دو۔ جولیا نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا لیکن سلمان نے اسے روک دیا۔ میں نے تمہارے کہنے پر اپنی ممی پر شک کیا اور ایسا کر کے بہت برا کیا۔ میری ممی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں ممی سے بہت شرمندہ ہوں۔ تم نکلو فوراً یہاں سے، سلمان نے جولیا کا بیگ اس کے آگے پھینکتے ہوئے کہا۔ جولیا بے شرمی سے کندھے اچکا کر بولی، اوکے، یوں بھی مجھے تمہیں ایک دن چھوڑنا ہی تھا، تو قیمت لے کر چھوڑنا عقل مندی تھی۔ ویل، تم نہیں جانتے لیکن میں جانتی ہوں کہ پیسہ وہ چیز ہے جسے سب پوچھتے ہیں۔ دولت والا ہی بادشاہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے جو کیا مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں، بس تمہارے حال پر افسوس ہوتا ہے۔ سلمان نے جواب دیا، تمہیں میرے حال کا سوگ منانے کی ضرورت نہیں، تم میرے گھر سے ابھی اسی وقت نکلو۔ جولیا نے کوئی راستہ نہ پا کر بیگ اٹھائے اور بڑبڑاتی ہوئی جانے لگی تو سلمان نے اسے ہاتھ سے روکا، پیسے واپس کرو۔ جولیا نے بے شرمی سے کہا، میں نے خرچ کر لیے ہیں، اور یوں بھی میں اب تک تم پر کتنی ہی رقم خرچ کر چکی ہوں، اس کا حساب دو۔ لامیا نے کہا، سلمان جانے دو، جولیا نے مشکل وقت میں تمہاری مدد کی تھی، اسے جانے دو، جاؤ جولیا، ایسا نہ ہو کہ جیک کسی اور کو پسند کر لے۔ جولیا بڑبڑاتی ہوئی گھر سے نکل گئی۔ لامیا نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ سلمان کو تسلی دینا چاہتی تھی لیکن سکینہ کی کھانسی اور کرانے کی آواز سن کر اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سلمان وہیں صوفے پر سر پکڑ کر رونے لگا۔ رمشا اور ولید ایک دوسرے کے ساتھ اپنی راہوں پر چلے جا رہے تھے۔ جب وہ ساتھ ہوتے تو انہیں کوئی غم نہ ستاتا۔ رمشا کو نہ دادا سے خوف محسوس ہوتا اور نہ دادی کی مشکوک نظروں کی پرواہ۔ یہی حال ولید کا تھا۔ رمشا کو دیکھتے ہی اسے جیسے ہر خوف سے نجات مل جاتی۔ نہ ماں کی تنبیہ یاد رہتی اور نہ ہی ان کی سرزنش۔ ولید نے ایک دن رمشا سے پوچھا، رمشا میرا ساتھ صرف مشن پورا ہونے تک ہے یا کوئی اور ارادہ ہے؟ رمشا نے ولید کی آنکھوں میں دیکھا، پھر مسکرائی اور بولی، ولید، مشن کو پورا کرنے کے لیے شاید ہماری زندگی کم پڑ جائے، اس طرح تو ساری زندگی تمہارے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ ولید نے کہا، یعنی تم رہنا نہیں چاہتی ہو؟ رمشا نے جواب دیا، تم جو پوچھنا چاہتے ہو صاف صاف کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ شاید ہمت نہیں ہے۔ ولید نے برجستہ کہا، ہاں، مجھ میں یہ کہنے کی ہمت نہیں کہ میری ہم سفر بن کر چلنا پسند کرو گی۔ رمشا نے فوراً جواب دیا، کیوں ہمت نہیں؟ کیا اپنی محبت پر بھروسہ نہیں یا میری محبت پر اعتبار نہیں؟ ولید نے کہا، نہیں رمشا، یہ بات نہیں، مجھے اپنی اور تمہاری محبت دونوں پر پکا بھروسہ ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ تمہیں میرے ساتھ چلنے میں تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملے گا، اور تم بہت ناز و نم میں پلی ہو، اتنی سختی برداشت نہیں کر سکی تو میں تم سے شرمندہ ہوتا رہوں گا۔ رمشا کچھ دیر سوچتی رہی، پھر ولید کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، ولید تم سچ کہتے ہو، لیکن جب میں نے اپنی زندگی کے لیے ایک مقصد پسند کر لیا ہے تو اسے پانے کے لیے تکلیفیں تو برداشت کرنا ہی ہوں گی۔ میں اس کے لیے خود کو تیار کر چکی ہوں۔ یہ زندگی میری چوائس ہے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ میں بس اتنا وعدہ کر سکتی ہوں، میں تمہیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ ولید نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا، رمشا میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے کانٹوں بھرے راستے پر کوئی اس طرح دل و جان سے میرے ساتھ ہو لے گا۔ رمشا، شکریہ، بہت شکریہ، میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کی آخری سانس تک تمہارا وفادار رہوں گا۔ رمشا مسکرا دی، اس کی آنکھیں محبت کی روشنی سے جلملا رہی تھی۔ اس نے ولید کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ دونوں خاموشی کی زبان میں اپنے اپنے وعدے کو نبھانے کا عہد کر رہے تھے۔ پھر اچانک رمشا کی آنکھیں شرارت سے چمکنے لگیں تو ولید نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ رمشا نے مسکرا کر کہا، تم کیا وفاداری نبھاؤ گے؟ میں تمہیں بے وفائی کرنے ہی نہیں دوں گی۔ کسی میں ہمت نہیں کہ وہ رمشا کے ساتھ دھوکہ کرے اور پھر بچ بھی جائے۔ ولید کھلکھلا کر ہنس دیا، ٹھیک کہتی ہو،
آخر کو زمیندار بختیار احمد کی پوتی ہو اور میں بیچارہ ایک ماسٹر۔ اچانک رمشا بوجھ گئی تو ولید نے آنکھوں میں پوچھا، اب کیا معاملہ ہے؟ رمشا نے آپ بھرتے ہوئے کہا، ولید میری پہچان میرے دادا ہیں، میرے والد کہاں ہیں؟ کیا میری زندگی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ ولید نے کہا، تم اپنی پہچان خود دو، تم اپنی پہچان کے لیے دادا اور نہ ہی کسی اور کی محتاج ہو، اور یہی بات سب سے اہم ہے۔ رمشا نے سر ہلا دیا۔ رمشا ولید کی محبت میں سرشار اپنی ارسطو کریٹ زندگی کے سارے لوازمات اور طور طریقے جیسے بھول گئی تھی۔ رمشا کا بات بھی بات ہنس دینا، بلا وجہ کچھ سوچ کر اکیلے میں مسکرانا، لاؤبالی پن، زمانہ شناختہ جور سے چھپا نہ تھا۔ وہ کبھی اسے جوانی کی ترنگ سمجھ کر نظر انداز کر جاتی، کبھی فکر مند ہو جاتی کہ کہیں رمشا کی زندگی میں ایسا کچھ تو نہیں ہو رہا جس سے وہ بے خبر ہو۔ رمشا دادی کے خدشات سے بے خبر اپنی دنیا اور اپنے مقصد کو پانے کی دھن میں ولید کا ہاتھ تھامے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک رات کھانے پر جب رمشا نے بختیار کو خاموش دیکھا تو سمجھ گئی کہ دادا کو کوئی نئی پریشانی ستا رہی ہے۔ رمشا کو دادا کو مشورے دینے میں بہت لطف آتا تھا۔ جب بختیار زبان سے اقرار نہ کرتے ہوئے بھی رمشا کی ذہانت کا مترف ہوتا تو رمشا دل ہی دل میں مسکرا کر رہ جاتی اور سوچتی، دادا ابا مان جائیں، لڑکیاں بھی وہ سب کر سکتی ہیں جن کی آپ جیسے لوگ صرف بیٹوں سے امید رکھتے ہیں۔ آخر جب کھانے کے دوران بختیار نے رمشا سے کوئی بات نہ کی تو رمشا نے دادا کے کھانے کی میز سے اٹھنے سے پہلے پوچھ لیا، دادا ابا کوئی نئی پریشانی؟ بختیار نے خالی پلیٹ ہاتھ سے پیچھے کی اور نیپکن سے ہاتھ منہ صاف کرتے ہوئے مسکرایا اور بولا، ہاں پریشانی تو ہے، لیکن اس بار تم کوئی حل نہیں نکال سکتی۔ رمشا نے فوراً کہا، چیلنج، آپ مسئلہ بتائیں۔ بختیار کو رمشا کا اس طرح چیلنج کرنا بہت پایا، لیکن کسی کی تعریف کرنا یا محبت کا اظہار کرنا یہ بختیار کو نہیں آتا تھا۔ اس نے نرمی سے کہا، بیٹی میں کب سے یورپ جا کر اپنے چیک اپ کروانا چاہتا ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی پریشانی آڑے آ جاتی ہے، خدا کر کے اب سے سفر کے لائق ہوئی ہے تو حکومت کی پابندیاں، کیا کروں، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ رمشا ولید کی جھگی بستی کے لوگوں کے بارے میں سوچنے لگی جنہیں معمولی علاج بھی دستیاب نہیں، جس کے دادا جیسے لوگ محض تفریحاً چیک اپ کروانے یورپ جانا چاہتے ہیں۔ بختیار کے کہنے پر رمشا چونکی، پھر کہنے لگی، پابندی کی وجہ بتائیں تو حل بھی مل جائے گا۔ رمشا بولی، کوئی وجہ نہیں ہے، مخالف سیاسی پارٹی کی چالیں ہیں، بلا وجہ ہمیں تنگ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈ لیتے ہیں۔ بختیار نے جلا کر جواب دیا۔ رمشا کو حیرت تھی کہ دادا ابا باہر جانے کے لیے اس قدر بے چین کیوں تھے۔ رمشا نے سوچتے ہوئے کہا، جواز ڈھونڈنے کے لیے آپ کی کوئی کمزوری ان کے ہاتھ آ جاتی ہوگی، ورنہ ایسے کوئی کسی پر پابندی کیسے لگوا سکتا ہے؟ بختیار نے غصے سے کہا، رمشا بیٹی یہ اندھیری نگری ہے، یہاں صرف طاقتور کی سنی جاتی ہے اور کچھ نہیں۔ رمشا کے کانوں میں ولید کی باتیں گونج رہی تھیں، یہ لوگ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی دولت کے بارے میں، اپنے اختیارات سے کیسے اپنی دولت میں اضافہ کر سکیں، اور بس کہنے کو عوام کے خادم کہلاتے ہیں، لیکن عوام تو ان کے لیے رعایا ہے، ان کی زر خرید غلام ہے اور کچھ نہیں۔ کیا ہوا، ملا کوئی حل؟ بختیار نے تنزن پوچھا۔ رمشا بولی، جی ہاں۔ بختیار نے حیرانی سے کہا، اچھا تو تم ایسا کیا کرو گے کہ حکومت بیرون ملک سفر کی پابندی مجھ سے اٹھا لے؟ رمشا مسکرا کر بولی، دادا ابا حل تو ہے، لیکن کچھ ٹائم لگے گا، لیکن نتیجہ آپ کی مرضی کے مطابق نکلے گا۔ بختیار نے بے چینی سے کہا، تو پھر بتاؤ، اگر ایسا کوئی جادو تمہیں کرنا آتا ہے تو پھر دیر کیوں؟ تاجور دونوں کی تکرار سے بور ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور سوئی ڈش لانے کا کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ رمشا نے دل ہی دل میں سوچا کہ دادا ابا آخر باہر جانے کے لیے اس قدر بے چین کیوں ہیں؟ اسے جواب کے لیے منتظر پا کر بولی، دادا ابا آپ کسی پر باہر جانے کا اشتیاق ظاہر نہ کریں اور یہ مشہور کر دیں کہ آپ خود پاکستان چھوڑ کر باہر جانا نہیں چاہتے اور اپنا علاج یہیں شروع کروا دیں، اور مشہور کر دیں کہ آپ اپنے علاج سے بہت خوش ہیں، پھر دیکھیں آپ کے دشمن خود بخود نرم پڑ جائیں گے، وہ آپ کو ہر اس چیز کے لیے ستاتے ہیں جس کی آپ آرزو کرتے ہیں۔ بختیار نے کچھ سوچ کر جواب دیا، شاید تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن اس میں دیر بہت لگ سکتی ہے۔ رمشا نے فوراً جواب دیا، آپ کو اتنی کیا جلدی ہے، ڈاکٹر تو یہاں بھی بہت لائق ہیں، اور آپ کے ڈاکٹر اشتیاق تو امریکہ ہی سے ڈگریاں لے کر آئے ہیں، پھر
بختیار لاجواب ہو گیا، لیکن اس کی بے چینی رمشا سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ بختیار نے جواب دیا، کہتی تو تم ٹھیک ہو، لیکن کئی برسوں سے کبھی صحت کی خرابی اور کبھی پابندی تو کبھی بزنس کی مجبوریاں۔ بس سوچا تھا ملک سے باہر ایک چکر لگاؤں تو فریش ہو جاؤں۔ رمشا ہنستے ہوئے بولی، آپ میری ترکیب پر عمل کریں، یہ پابندی خود بخود ختم ہوگی اور پھر ہم دونوں نہیں، ہم تینوں ایک ساتھ چھٹی پر جائیں گے۔ میں بھی تو کبھی ملک سے باہر نہیں گئی، کیوں دادا؟ بختیار نے تیزی سے کہا، تاجور کہاں سفر کر سکتی ہے، اور پھر تم تو ایک دن ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں چلی جاؤ گی۔ مجھے بڈھی کے ساتھ تمہیں کیا مزہ آئے گا؟ رمشا نے روٹتے ہوئے کہا، دادا یہ بہت غلط بات ہے، آپ بڈھے ہیں اور نہ ہی میں کہیں جا رہی ہوں۔ بختیار ہنس دیا، لیکن رمشا کی بات کا جواب نہ دیا۔ رمشا نے مناسب موقع اور دادا کا خوشگوار موڈ دیکھ کر کہا، میری ایک بات مانیں گے؟ بختیار نے رمشا کی محبت سے سرشار ہوتے ہوئے کہا، تمہاری آج تک کون سی بات نہیں مانی ہے؟ رمشا دادا کے قریب ہوتی ہوئی بولی، دادا ہمارے ایک پروفیسر غریب بچوں کے لیے ایک سکول بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے مالی مدد کی ضرورت ہے، آپ کر دیں گے؟ بختیار کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ اس نے کہا، بیٹی ایسے لوگ تم جیسی نادان لیکن دولت مند لڑکیوں کو بے وقوف بنا کر پیسے لوٹنا چاہتے ہیں، اور کچھ نہیں، تم اس جھانسوں میں مت آنا۔ رمشا کو دکھ ہوا، لیکن وہ ہمت کر کے بولی، دادا وہ کوئی سیاسی مقاصد نہیں رکھتے اور نہ ہی کسی سیاسی پارٹی سے منسلک ہیں، اور پھر اس میں حرج ہی کیا؟ چلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اسکول کا نام آپ کے نام پر رکھنے کی شرط رکھتے ہیں، کیسا رہے گا؟ بختیار دل کھول کر ہنس دیا۔ تاجور نے اندر آتے ہوئے رمشا اور بختیار کی باتیں سن لی تھیں۔ وہ بولی، بختیار صاحب آپ بھلے ہی ساری دنیا سے جیت جائیں، لیکن رمشا سے نہیں جیت سکتے، جو کہہ رہی ہے مان لیں۔ بختیار نے رمشا کو دیکھا، جس کی آنکھیں جیت اور فخر کے احساس سے چمک رہی تھیں۔ اس نے کہا، اچھا بھائی، اب تو ایک سفارش بھی آ گئی ہے، پھر تو سوچنا پڑے گا۔ نہیں دادا ابا، سوچنا کچھ نہیں، بس وعدہ کرنا ہے کہ وہ اسکول بنوا کر دیں گے۔ بختیار رمشا کی ضد اور اصرار کے آگے ہار مانتے ہوئے بولا، تم اپنے پروفیسر سے ملوا دو، میری تسلی ہو جائے گی تو جو کہو گی میں وہ کر دوں گا، اب تو خوش ہو؟ رمشا سنجیدہ ہو کر بولی، کیوں دادا، آپ کو میرا یقین نہیں ہے؟ بختیار نے اطمینان سے جواب دیا، ہے اور بالکل ہے، لیکن پھر بھی میں اس شخص سے ملنا چاہوں گا جسے اتنی بڑی رقم دینی ہے، یہ اصول کی بات ہے، تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ رمشا نے دادا سے مصالحت کرتے ہوئے کہا، بہتر، میں ولید سے بات کرتی ہوں، پھر ملاقات کا وقت طے کر لیتے ہیں۔ ولید؟ کیا بہت عرصے سے جانتی ہو؟ تاجور نے حیرت سے کہا، میرا مطلب ہے پروفیسر ولید، اصل میں وہ اب ہمیں نہیں پڑھاتے، انہوں نے یونیورسٹی جوائن کر لی ہے۔ رمشا یہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی جیسے دادی نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو، اور اب وہ دادی کا سامنا کرنا نہیں چاہتی ہو کہ کہیں دادی اس کی چوری کے بارے میں مزید سوال نہ پوچھ لیں۔ میں سونے جا رہی ہوں، شب بخیر دادا ابا۔ دادی شب بخیر۔ رمشا کمرے سے نکل گئی، لیکن اسے تاجور کی نظریں اپنے وجود میں پیوست ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ بختیار نے تاجور کی بات پر غور کیا اور نہ ہی اس طرح اچانک رمشا کے اٹھ کر چلے جانے پر تعجب کا اظہار کیا۔ وہ اپنے اندر کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ تاجور نے بختیار کو مخاطب کیا، بختیار صاحب، آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ آپ نے سنا؟ رمشا نے کتنی بے تکلفی سے اس کا نام لیا۔ بختیار نے حیرت سے کہا، کون؟ کس کا نام؟ بختیار کی حیرت پر تاجور کو غصہ آ گیا۔ آپ جیسے رمشا کے کہنے پر پیسے دینے جا رہی ہیں، اس کی بات کر رہی ہوں۔ بختیار نے بیزاری سے کہا، کوئی ہوگا، مجھے کیا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، امیر گھرانوں کے بچوں کو بے وقوف بنا کر پیسے لوٹنا چاہتے ہیں۔ تاجور نے جز بز ہوتے ہوئے کہا، آپ کو لگتا ہے کہ رمشا کو کوئی بے وقوف بنا سکتا ہے؟ تاجور کی بحث سے بختیار کی بیزاری بڑھ گئی۔ وہ بولا، مجھے نہیں پتا تم کیا کہہ رہی ہو، میں رمشا کی خوشی کے لیے اپنے وقف کے فنڈ میں سے کچھ دلا دوں گا اور بات ختم، تم بھی بال کی کھال نکالنے لگتی ہو۔ تاجور نے بختیار کو اس کی بات کو اہمیت نہ دیتے دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی، لیکن وہ بختیار کو بتانا چاہتی تھی کہ رمشا 6 مہینوں میں 6 لاکھ روپے اپنے بینک سے نکلوا چکی تھی، لیکن اتنے پیسوں کی کوئی خریداری گھر میں نظر نہیں آتی تھی۔ سہیلیوں کے ساتھ بھی اتنے پیسے خرچ نہیں کیے جا سکتے تھے، لیکن بختیار کچھ سننے کے موڈ میں نہ تھا۔ بختیار ان دنوں اسی سوچ میں غلطا رہتا کہ کسی نہ کسی ترکیب سے رمشا کو اپنے پاس روک لے اور سلمان کو بھی اپنے پاس بلا لے۔
کہ رمشا کی جدائی کا تصور ہی جان لیوا تھا۔ میں کب اور کیسے رمشا سے اتنی محبت کرنے لگا ہوں کہ اسے آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہوئے یہ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اور پھر رمشا یہاں کے ماحول کی عادی ہے، اسے اپنی ماں یاد تک نہیں، اور پھر وہ میری بیٹی کی امانت ہے جس کی حفاظت میں نے دل و جان سے کی ہے، تو اس پر حق بھی میرا ہی ہے۔ ہاں، رمشا پر صرف میرا حق ہے۔ بختیار خود کو سمجھاتا کہ وعدے کے مطابق اسے رمشا کو لامیہ کو دینا تھا، لیکن اب کسی بھی طریقے سے رمشا کو لامیہ سے دور ہی رکھنا تھا۔ بختیار کیسا بھی انسان ہو، وعدے کا پکا تھا، اور لامیہ سے کیا وعدہ توڑنا اسے خود سے غداری کرنے کے مترادف لگ رہا تھا۔ پھر دوسرے ہی لمحے وہ سوچتا کہ اگر وہ رمشا کو کسی بہانے سے روک بھی لے تو ایسی صورت میں وہ ایک نہ ایک دن رمشا اسے چھوڑ کر چلی ہی جائے گی، تو پھر کیوں نہ اسے وہاں بھیجا جائے جہاں سے کچھ فائدہ ہو سکے۔ لامیہ اپنی بیٹی کو پانے کے لیے اور سلمان کو میری جگہ دیکھنے کے لیے خود سلمان کو راضی کر لے گی، اور مجھے سلمان کو منانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں سلمان کو لے کر ہمیشہ کے لیے واپس آ جاؤں گا۔ لیکن رمشا، اف خدایا، میں ایک لڑکی کی محبت میں کتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا۔ شاید اسی لیے مجھے لڑکیوں سے نفرت ہے، ماں باپ کی کمزوری بن جاتی ہے۔ بختیار نے خود کو سمجھایا کہ جذبات میں بہہ کر اسے کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا۔ بختیار نے اپنا دل مضبوط کرتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ لامیہ سے جلد ہی اپنی ڈیل کے مطابق بات کرے گا۔ رمشا اپنے کمرے میں فون پر ولید کو خوشخبری دے رہی تھی کہ اس نے دادا کو منا لیا ہے اور اب وہ جلد ہی اپنے اسکول کی تعمیر کا کام شروع کرنے والے ہیں۔ ولید دل ہی دل میں یہ سوچ کر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ قدرت نے رمشا کی صورت میں اسے ایک نایاب تحفہ عطا کیا تھا۔ رمشا کا ساتھ اسے اتنی تقویت دیتا تھا کہ وہ ہر مشکل سے لڑ جانے کے لیے خود کو تیار پاتا تھا۔ بس اگر کوئی بات پریشان کرتی تھی تو یہ کہ وہ رمشا کو زندگی کے وہ آسائشیں نہیں دے سکے گا جس کی بچپن سے وہ آتی تھی۔ ولید انہی سوچوں میں گرا، کبھی مسکرا دیتا تو کبھی پریشان ہو جاتا کہ اتنے میں اس کی نظر دروازے میں کھڑی ماں پر پڑی۔ وہ جلتی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ماں ولید کے پاس آئی۔ تم رمشا سے بات کر رہے تھے؟ جی امی، ولید نے نظریں جھکا کر کہا۔ ماں پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے تمہیں رمشا سے تعلق ختم کرنے کو کہا تھا، تم کب سے اتنے نافرمان ہو گئے؟ ولید نے ادب سے جواب دیا، امی کچھ چیزیں انسان کے بس میں کہاں ہوتی ہیں۔ میں رمشا سے زندگی بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کر چکا ہوں اور اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا جب تک کہ وہ خود۔ ولید کی ماں تڑپ کر بولی، بس ولید، بس کرو، کیوں اپنی بربادی کو دعوت دے رہے ہو؟ میں نے تمہیں تمہارے مشن کے لیے اجازت دی تھی، اپنی زندگی داؤ پر لگانے کی اجازت نہیں دی، اور وہ بھی کسی کے لیے، ایک لڑکی کے لیے، اور وہ بھی اس طبقے سے جس سے تم نفرت کرتے ہو۔ ولید، ہوش کے ناخن لو، اپنی عمر کا فرق دیکھو۔ رمشا تم سے کم از کم 10-12 سال چھوٹی ہوگی، پھر اپنے اور اس کے اسٹیٹس کا فرق سمجھو۔ رمشا صرف وقت گزاری کر رہی ہے، یہ سب اس کے لیے تفریح اور ایڈونچر سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک دن اپنے ہی جیسے کسی شخص کا ہاتھ خوشی خوشی تھام لے گی اور تم ماتم کرتے رہ جاؤ گے۔ ولید کو رمشا کے لیے ماں کے خیالات سے دکھ پہنچا تھا، لیکن وہ ماں سے بے ادبی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نرمی سے بولا، امی رمشا ایسی لڑکی نہیں ہے، وہ بھی مجھے اتنا ہی چاہتی ہے جتنا میں، اور ہم نے سوچ کر محبت نہیں کی اور نہ ہی محبت سوچ کر کی جاتی ہے۔ ولید کی ماں نے اپنے آنسو پونچھے اور بولی، بیٹے تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اپنے ساتھ شاید تم اسے بھی برباد کر دو گے۔ ولید سے ماں کا درد دیکھا نہ جاتا تھا۔ بہت ضبط کر کے بولا، امی میں رمشا کو برباد تو دور کی بات، ذرا سی تکلیف پہنچانے کا بھی نہیں سوچ سکتا۔ پھر آپ ایسا کیسے کہہ رہی ہیں؟ ولید کی ماں نے بے بسی سے ہاتھ نیچے گرا کر کہا، ولید جان بوجھ کر اپنے انجام سے آنکھیں بند نہ کرو، تم جانتے ہو کہ اگر رمشا کے گھر والوں کو تمہاری بھنک بھی پڑ گئی وہ تمہیں تو برباد کر ہی دیں گے، ساتھ میں رمشا کو کسی بزنس معاہدے کے تحت کسی کو تھما دیں گے۔ سوچو اور غور کرو، تم آگ سے کھیل رہے ہو جس میں تم، رمشا اور میں سب جل کر بھسم ہو جائیں گے اور کسی کو ہماری یاد تک نہیں آئے گی۔ ولید کی ماں رونے لگی تھی۔ ولید خاموش رہا۔ ماں روتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی۔ ولید نے بے بسی سے سوچا کہ وہ رمشا کے ساتھ اتنا دور نکل آیا ہے کہ اب چاہتے ہوئے بھی وہ واپس نہیں جا سکتا، اور اسے یقین تھا کہ رمشا بھی کسی قیمت پر واپس جانے کا نہیں سوچ سکتی۔
ولید سے بات کر کے رمشا بستر پر لیٹ کر چھت پر لگے ستاروں میں ولید کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ دیکھا میں نے دادا کو اسکول بنوانے کے لیے کتنی آسانی سے منوا لیا۔ تاجور کو کمرے میں آتا دیکھ کر رمشا اٹھ بیٹھی اور اسے سنجیدہ دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا دادی، پریشان کیوں ہیں؟ تاجور نے رمشا کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹی میں تمہاری ماں نہیں پر ماں بن کر تو پالا ہے، اسی لیے ڈرتی رہتی ہوں کہ تم کہیں کوئی غلطی نہ کر بیٹھو۔ رمشا پریشان ہو گئی۔ اس نے پوچھا، دادی میں نے ایسا کیا کر دیا کہ آپ اس قدر پریشان ہو رہی ہیں؟ تاجور نے کہا، سچ بتاؤ گی؟ جی دادی، میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ رمشا نے وثوق سے کہا۔ تاجور نے قدرے توقف سے پوچھا، رمشا اتنے پیسے کہاں خرچ کرتی ہو؟ رمشا خاموش رہی تو تاجور نے پھر کہا، تمہیں شاید برا لگا کہ میں نے تمہارا بینک اکاؤنٹ چیک کیا۔ معاف کرنا، میری نیت صرف تمہیں نقصان سے بچانے کی ہے اور کچھ نہیں۔ رمشا نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، نہیں دادی، مجھے آپ پر کبھی شک نہیں ہو سکتا۔ تاجور نے کہا، تو پھر تم بھی مجھے پورے اعتماد سے ہر بات بتا سکتی ہو۔ رمشا نے گہرا سانس لیا مگر خاموش رہی تو تاجور نے قدرے رعب سے کہا، رمشا تمہاری خاموشی سے شاید میں کوئی غلط مطلب نکال لوں، اور یوں بھی تم جانتی ہو کہ تم ہمارے خاندان کی پہلی لڑکی ہو جسے بختیار صاحب نے اتنی آزادی دے رکھی ہے جو آج تک کسی لڑکی کو نصیب نہیں ہو سکی ہے۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم ایسا کچھ نہ کر بیٹھنا کہ آئندہ 100 سالوں تک کوئی بختیار اپنی بیٹی پر بھروسہ نہ کر سکے۔ رمشا نے بڑے تامل سے جواب دیا، دادی آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، اور یہ بھی کہ میں اپنی جان دے دوں گی لیکن آپ کا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ اتنا کافی ہے یا آپ بھی میرے اخراجات کی تفصیل جاننا چاہتی ہیں؟ رمشا کا جواب ہمیشہ کی طرح بہت ڈپلومیٹک تھا۔ تاجور کو غصہ بھی آیا کہ وہ بالکل اپنے دادا کی طرح سیاسی چالیں چلتی تھی اور دوسروں کو بے بس کر دیتی تھی۔ بالآخر بختیار کی پوتی ہے تو اس کا رنگ تو نظر آئے گا ہی۔ رمشا خاموشی سے دادی کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ تاجور کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ تفصیل پوچھ کر رمشا کو ٹھیس پہنچائے یا پھر رمشا کا یقین کر کے 6 لاکھ کی رقم کو نظر انداز کر دے۔ تاجور سوچنے لگی کہ اس وقت پروفیسر ولید کے بارے میں مزید پوچھ گچھ سے رمشا مزید محتاط ہو جائے گی اور پھر تاجور جیسی سیدھی سادھی عورت رمشا تک کبھی نہ پہنچ پائے گی۔ تاجور نے مسکرا کر رمشا کا ماتھا چوم کر کہا، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنی تربیت اور اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے۔ رمشا بھی مسکرا دی، پھر پوچھا، دادی، دادا ابا پہلے تو امریکہ جانا چاہتے تھے اور اب یورپ کی بات کر رہے ہیں، آخر وہ ملک سے باہر جانے کے لیے اتنے بے چین کیوں ہیں؟ اب تو ڈاکٹر اشتیاق کے علاج سے صحت مند بھی ہو گئے ہیں، کیوں دادی؟ تاجور کو اپنے جذبات چھپانے کا فن بالکل نہیں آتا تھا۔ اس کی گھبراہٹ اور تردد سے رمشا اور چکنی ہو گئی اور دادی کا جواب سننے کے لیے بے تاب بھی۔ آخر تاجور نے بہت سوچ کر جواب دیا، وہ ایسا کچھ نہیں، میرا خیال ہے کہ انسان کو کسی بات سے روکا جائے تو وہ وہی کرنا چاہتا ہے۔ یہی حال بختیار صاحب کا بھی ہے۔ جب سے سفر پر پابندی لگی ہے کبھی امریکہ تو کبھی یورپ جانے کی ضد کرتے رہتے ہیں۔ رمشا سمجھ گئی کہ دادی جانتی تو ہے لیکن بتانا نہیں چاہتی۔ مسکراتے ہوئے بولی، بہت خوب، میں سمجھتی تھی کہ یہ صرف بچوں کی عادت ہے کہ جس بات سے روکا جائے وہی بات کرتے ہیں، لیکن دادا تاجور ہنس دی اور بولی، اور تم نے یہ نہیں سنا کہ بوڑھے بھی بچے ہی ہوتے ہیں؟ رمشا نے ہنس کر کہا، نہیں، آپ میرے دادا کو جوان تو کہہ سکتی ہیں لیکن بچہ ہرگز نہیں۔ دونوں ہنستے ہنستے باتیں کرتی رہیں یہاں تک کہ رمشا نے نیند سے جمائیاں لینی شروع کر دی تو تاجور اسے شبہ خیر کہتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ رمشا سمجھ گئی تھی کہ اب دادی اس کی طرف سے چوکنی ہو چکی تھی اور رمشا کو دادی کو دھوکے میں رکھنا تھا اور نہ ہی دادی سے جھوٹ بولنے کی اس کی نیت تھی، لیکن ابھی سچ بتانے کا وقت نہیں آیا تھا۔ رمشا اسی ادھیڑ پن میں تھی کہ آخر وہ دادی کو ولید کے بارے میں کیسے اور کیا کہہ کر بتائے۔ ایک طوفان آ جائے گا، ولید دادا کو اور نہ ہی دادی کو قبول ہوگا، اور اب میں ولید کے علاوہ کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ رمشا بے قراری سے کروٹیں بدلتی رہی اور سونے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تو ذہن دادا کی بیرون ملک جانے کی شدید خواہش پر الجھنے لگا۔ اس کے سوال کا جواب تاجور اور نہ ہی بختیار نے تسلی بخش دیا تھا۔ امریکہ یا یورپ میں آخر ایسا کیا ہے جس کے لیے دادا اتنے بےتاب ہے، اور پھر دادی اسے کیوں نہیں بتانا چاہتی کہ دادا اکیلے ہی کیوں جانا چاہتے ہیں؟ رمشا سوچتی رہی کہ آخر وہ دادا کی بے چینی کا سبب کیسے معلوم کرے۔
یہ سوچتے سوچتے رات کی کسی پہر اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ رمشا پھر وہی خواب دیکھ رہی تھی۔ سمندر کا ساحل، ایک ہم عمر لڑکا اور لڑکی ایک خوبصورت سی عورت کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ پھر وہ عورت اور لڑکا پانی کی لہروں میں غائب ہو گئے اور لڑکی اکیلی ساحل پر کھڑی رونے لگی۔ رمشا اٹھ بیٹھی۔ اس نے لیمپ روشن کیا، پانی پیا اور تکیے کے سارے ٹیک لگا کر بیٹھ کر سوچنے لگی۔ بار بار ایک ہی خواب کا آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ پاکستانی ساحل تو ہرگز نہیں تھا۔ وہ کراچی سے باہر کبھی نہیں گئی تھی۔ وہ لڑکا بہت معصوم، اور کیا وہ لڑکی میں تھی؟ پھر وہ عورت۔ رمشا نے سر تھام لیا۔ جب تک مجھے اس خواب کی حقیقت معلوم نہیں ہو جاتی مجھے چین نہیں آ سکتا۔ شاید ولید کسی ایسے شخص کو جانتا ہو جو مجھے اس خواب کی حقیقت بتا سکے۔ رمشا نے سوچا اور ایک بار پھر لائٹ آف کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ لامیا سکینہ کی بڑھتی بیماری سے خوف زدہ تھی اور اسے دکھ بھی تھا کہ وہ سکینہ کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ آخر اس نے بہت سوچ کر اپنے جاننے والوں میں سے ڈاکٹر جیکولین سے بات کرنے کا سوچا اور آخر پتہ تو چلے کہ سکینہ کو کیا بیماری ہے۔ لامیا کو سلمان کی بھی بہت فکر تھی کہ وہ اچھے بری کی پہچان سیکھ جائے اور نہ صرف جولیا کو بھول جائے بلکہ آئندہ بھی کسی جولیا جیسی لڑکی کے جال میں نہ پھنسے۔ لامیا نے سلمان کا دھیان بٹانے کے لیے اسے اسٹوڈیو بنانے میں مدد کرنے کو کہا اور ساتھ ہی اسے دوبارہ پینٹنگز بنانے پر اکسانے لگی۔ سلمان کی اداسی دور کرنے کے لیے لامیا نے سلمان کو اس کی بچپن کی پسندیدہ وادی اور جنگل میں لے جانے کا پروگرام بنایا۔ سکینہ کو گھر پر آرام کرنے کا کہہ کر وہ دونوں صبح سویرے پینٹنگ کا سامان کار میں رکھ کر نکل کھڑے ہوئے۔ لامیا دیکھ رہی تھی کہ کھلی فضا اور دلکش مناظر نے سلمان کے موڈ پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ وہ لامیا سے باتیں کرنے لگا تھا۔ لامیا نے پہلے سے سوچی ہوئی جگہ پر کار پارک کی اور دونوں کھانے پینے کا سامان اور پینٹنگ کا سامان اٹھا کر پہاڑی پر چڑھنے لگے، جہاں سے وادی کا منظر کسی کینوس کی طرح نظر آتا تھا، جہاں قدرت نے بہت سے رنگ بہت خوبصورتی سے بکھیرے ہوئے تھے۔ سلمان اور لامیا دونوں ہی اوپر گہرے نیلے آسمان پر تیرتے سفید بادل اور نیچے سرسبز وادی کے منظر میں کھو سے گئے۔ دونوں خاموشی سے قدرت کے نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اچانک سلمان نے کہا، ممی آپ یہاں بہت عرصے بعد آئے ہیں لیکن مجھے ایک عجیب سا احساس ہو رہا ہے۔ لامیا نے صحت بخش ہوا میں ایک گہرا سانس لیا اور مسکرا کر پوچھا، کیسا احساس؟ سلمان نے بڑے غور سے لامیا کو دیکھا اور بولا، ممی مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں ہم دونوں ہی آئے ہیں لیکن مجھے بار بار ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ ممی یہ بہت عجیب بات ہے نا۔ لامیا سمجھ چکی تھی کہ سلمان کے لاشعور میں رمشا اب بھی موجود تھی اور اس سے جڑی چیزیں سلمان کو رمشا کی یاد دلاتی تھی۔ لامیا کو ایک لمحے کو افسوس بھی ہوا کہ اسے سلمان کو ایسی جگہ نہیں لانا چاہیے تھا جہاں رمشا کی یادیں بکھری ہوئی تھی۔ لامیا نے رمشا کی یاد میں امٹتے ہوئے آنسو بڑے ضبط سے روکے اور مسکرا کر بولی، سلمان یہ سب ان خوبصورت مناظر کا سیر ہے جو تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ چلو کچھ کھا پی لیں پھر اسکیچ بناتے ہیں۔ سلمان کو تسلی نہ ہوئی تھی، اس لیے وہ پلٹ پلٹ کر اپنے اطراف میں یوں دیکھتا جیسے وہ کسی کو پیڑوں کے پیچھے چھپا ہوا محسوس کر رہا ہو۔ سلمان لامیا کے ٹوکنے پر اس کے ساتھ مل کر کھانے پینے کا سامان نکالنے لگا۔ لامیا اور سلمان سورج ڈلے گھر پہنچے تو سکینہ کی حالت دیکھ کر گھبرا گئے۔ ایک نظر میں لگتا تھا کہ سکینہ سانس ہی نہیں لے رہی۔ لامیا اور سلمان نے جلدی جلدی سکینہ کو پانی پلایا۔ لامیا نے فوراً ڈاکٹر جیکولین کو فون کر کے ساری صورتحال بتائی اور مدد مانگی۔ لامیا جیکولین کے آنے کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی اور سلمان سکینہ کے پاس بیٹھا اسے گرم گرم سوپ پلا رہا تھا۔ لامیا کو افسوس ہو رہا تھا کہ وہ سکینہ کو اس حال میں چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی۔